ویلکم ایرانی ریٹیل پلان پہ جوائن کیا سینئر رہنما سینئر سیاستدان شاہدہ رحمانی صاحبہ ایم این اے وومن ونگ سندھ کی پریزیڈنٹ ہے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ. بہت شکریہ امتیاز. ڈاکٹر صاحبہ پیٹرول بم گرایا گیا ہے, الیکشن قریب ہیں, عوام میں جانا ہوگا, مطلب تو اس ٹائم یہ بڑھانا آپ کو پتہ ہے سیاسی طور نقصان ہوگا؟ جی بالکل درست صحیح کہہ رہی ہیں آپ نے امتیاز. اس وقت ایسے وقت پہ جبکہ اسمبلی اپنی مدت پوری کر رہی ہیں اور ہم سب انتخابات کی تیاری میں ہیں, انتخابات میں جا رہے ہیں, اور ایسے موقع پر حکومت نے یہ جو پیٹرول بم گرایا ہے یہ انتہائی تشویشناک بھی ہے. اور ظاہر ہے ایک طرف مہنگائی بہت زیادہ ہے اور 20 روپے. لیکن میڈم کیا آپ کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا؟ پیٹرول بڑھایا ہے اور آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, آپ کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا؟ نہیں بالکل بھی ہمیں کوئی کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا. آج صبح ہمیں پتہ چلا کہ 20 روپے تقریباً بڑھا دیا گیا. تو یہ کہ ہمارے لیے بھی اسی طرح بم تھا جس طرح پاکستان کے عوام پر ہے. اور کس طریقے سے کیا, جب بات کی جاتی ہے تو حکومت یہ جواب دیتی ہے کہ جی آئی ایم ایف سے معاہدے اور پچھلی حکومت کا جو گن تھا اس کی وجہ سے یہ ہمیں کرنا پڑا. لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک ایسے موقع پہ جب ہم انتخابات میں جا رہے ہیں اور مہنگائی کا پہلے ہی اتنی زیادہ ہو چکی ہیں, ٹیکسز کی بھرمار ہے, اور ایسے موقع پر اتنا زیادہ بڑھا دینا یہ انتہائی تشویشناک ہے. صحیح. آپ کو پتہ ہے قانون سازی آج سیکریٹ ایکٹ میں بھی ترمیم منظور کر لی, اور جس طرح قانون سازی اتنی اسپیڈ میں ہوئی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کوئی دباؤ پریشر, جلدی نہ بحث نہ کچھ, آپ سنڈے کو بھی اجلاس بلا لیتے ہیں اور یہ چیزیں کرتے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ جمہوریت کے اندر اس طرح کی روایات پہلے نہیں تھی جتنی اجلت کے اندر حکومت یہ سمجھ رہی ہے بس چند روز باقی ہیں اور جتنی بھی امینڈمنٹ کرانی ہے, جو بھی قانون سازی کرنی ہے وہ جلدی سے جلد کر لیں کیونکہ اسمبلی کا سیشن جاری ہے. اور حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہم آئندہ کی, آپ کو پتہ ہے جو معاشی صورتحال ہے ملک سیاسی طور پر اور معاشی طور پہ عدم استحکام کا شکار تھا, اور اب جو تھوڑی اسٹیبلٹی آئی ہے اور آئی ایم ایف کے لون آنے کے بعد تو یہ چاہ رہے تھے, اور اسی لیے انہوں نے آپ نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر کو زیادہ اختیار دیے. حالانکہ ہم نہیں چاہتے, اور ہم نے پیپلز پارٹی نے کھل کر مخالفت کی کہ کیئر ٹیکر حکومت کو کبھی بھی اختیارات نہیں دینے چاہیے. اسی طرح سنڈے کو جو اجلاس سینٹ کا بلایا گیا اور اس میں جو حکومت نے بل پیش کیا, آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے کھل کر مخالفت کی اور اس کو جو ہے چیئرمین سینٹ نے واپس لیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم حکومت کا حصہ ہیں, مل کر چل رہے ہیں, تو حکومت کو چاہیے کہ ہر چیز میں اعتماد ملے. اس طرح کی جلد بازی میں کی گئی قانون سازی آئندہ آنے والے وقت میں بہت خطرناک ہوتی ہیں. جس طرح بل آیا کہ جی جو دہشت گردی میں انوالو ہے, اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ جس ٹائم نیب کا قانون بنایا گیا تھا جب بھی یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ کرپشن کرتے لیکن اس کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کیا گیا. اسی طرح کی اگر پارٹیز کو آپ بین کرنا چاہتے ہیں تو کل وہ سیاسی طور پہ تمام پارٹیز کے لیے ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کوئی پابندی لگ سکتی ہے, نون کو بھی, جے یو آئی کو بھی, کسی کو بھی جب استعمال کرنا ہو تو اس طرح کے قانون سازی جمہوریت میں زیب نہیں دیتی. جس طرح آپ کو خود پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایک بڑی قربانی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی ہمیشہ الیکشن کے لیے تیار بھی ہوتی ہے. لیکن آپ کے سینئر رہنما یعنی کہ منظور وسان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ نہیں ہوں گے, کیا آپ بھی اس سے متفق ہیں؟ نہیں دیکھیں, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, اس وقت ملک کے وزیر خارجہ بھی ہیں, اور انہوں نے بالکل کلیئر کہا اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی اور الیکشن جو ہے وہ 60 ڈیز میں جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. تو پیپلز پارٹی الیکشن اپنے ٹائم پہ کرانا چاہتی ہے, ورنہ اگر الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوا تو ملک مزید سیاسی عدم استحکام کا, معاشی عدم استحکام کا شکار ہوگا, اور جس سے ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے مسائل کریٹ ہوں گے. آپ کو پتہ ہے, میں نے صاحب آپ سینئر رہنما ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کہ پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا ہے, جس طرح پنجاب میں اور کے پی کے میں ابھی تک نگراں سیٹ اپ چل رہا ہے. اب مطلب آگے بھی یہ کہ کنفیوژن تو اپنی جگہ موجود ہے کہ آگے چل کے بھی نظام اسی طرح آگے بڑھ سکتا ہے. دیکھیے پنجاب کی اور کے پی کی جو مثال دے رہے ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی. ایک ملک میں ٹھیک ہے 2 صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی, ایک جگہ پیپلز پارٹی کی تھی, ایک جگہ باپ کی تھی, اور نیشنل اسمبلی میں کولیشن تھا, تو چل رہا تھا سسٹم. اس پی ٹی آئی نے قبل وقت جس طرح اجلاس میں اسمبلیاں توڑی
اور ملک میں ایک طرف بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے، ایک طرف مردم شماری ہو رہی تھی، اور یہ سارے مسائل اپنی جگہ تھے. تو الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ اس وقت ممکن نہیں ہے، اور ان کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے اسمبلی نے بھی کہا کہ ملک اس وقت جب معاشی عدم استحکام کا بحران کا سامنا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر الیکشن جو ہے ایک وقت میں ہونا چاہیے. وہ تو ایک وقت میں، اور ابھی بھی آج دیکھا کہ سندھ حکومت نے بھی سندھ کے اندر سندھ اسمبلی کا جو ڈیزالو کا میٹر ہوا تو اس کو وفاقی حکومت کے ساتھ مشورہ کیا گیا کہ وفاق کی اسمبلیاں جب ڈیزالو ہوں گی تو اسی دن سندھ کی ہو جائیں گی. تو یہ ایک اچھا ہے کہ ایک ہی دن صوبائی اور نیشنل اسمبلی کے انتخابات ہوں، تو اس سے آپ کو جو معیشت کو خطرات لاحق ہیں اس کے اندر ایک کم سے کم آسٹیرٹی پیدا ہوتی ہے. اب میڈم آپ کو خود پتہ ہے کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی چاہے گی، لیکن آج سندھ کے اندر جس طرح آپ کو این ڈی پی 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 ووٹ ہے، این ڈی پی 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 سیاسی جماعتیں ہیں وہ ملنا شروع ہو گئی ہیں، جس طرح جے یو آئی ہے، جی ڈی اے ہے، ایم کیو ایم ہے، کچھ اور بھی شخصیات ہیں، کچھ گھرانے ہیں، کچھ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. پیپلز پارٹی کو سندھ کے اندر کوئی ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ وہ جیت کے آ جائیں. دیکھیں جب انتخابات ہوتے ہیں امتیاز تو اس موقع پہ مختلف الائنسز بنتے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہمیشہ سے آپ نے دیکھا کہ اینٹی پیپلز پارٹی حکومتیں ہمیشہ یکجا ہوتی ہیں، متحد ہوتی ہیں. پہلے بھی جی ڈی اے کا وجود عمل میں آیا اور اس میں سندھ کے اندر تمام پولیٹیکل جماعتوں نے مل کر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کیا، اور پیپلز پارٹی نے تنہا سب کو شکست دی. اور یہی نہیں، لوکل گورنمنٹ الیکشن کے اندر بھی جے یو آئی بھی موجود تھی، ایم کیو ایم بھی موجود تھی، جی ڈی اے بھی موجود تھی، جس سے عبرتناک شکست ہوئی. اس کے بعد الائنس بنانے سے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ لوگ پیٹے ہوئے ہیں، ان کو عوام پسند نہیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کا کام ملک کے اندر لسانیت، عصبیت، فرقہ واریت پھیلانا اور آپس میں قوم کو لڑوانا ہے. پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے سندھ کے عوام کو ڈلیور کیا، یہی وجہ ہے کہ پورے سندھ کے عوام پیپلز پارٹی پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور بار بار اسے منتخب کرتے ہیں. اور ابھی جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوا اس میں آپ نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی اور حیدرآباد کے شہری علاقوں میں اپنے میئر لانے پہ کامیاب ہو گئی. تو پیپلز پارٹی کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے. خوف ان کو ہے جو الائنسز بنا رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں اور جن کو عوام رد کر چکی ہے. بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین، اللہ حافظ.